استدلال یہ کیا ہے کہ وہ عفریت جن چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا تو اس لیے وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہوا۔ اچھا، صرف عفریت جن ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا اور دربار میں ہوتا تھا، یا کہ اور بھی جنات اور شیاطین سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے؟ قرآن مجید کی آیات کے میں نے حوالہ جات پیش کیے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیاطین میں سے وہ تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں گوتے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے اس کے علاوہ دوسرے کام کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ شیاطین کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان سے کام کرواتے تھے، ان سے کام لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا ان کو۔ اور اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین یعنی جنوں میں سے شیاطین جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عمارتیں بنانے والے اور غوطہ زنی کرنے والے، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے۔ یہ سارے کے سارے شیاطین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے تھے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو وہ شیاطین اور وہ جنات اور سرکش و شریر جنات بھی ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا، سورۃ النمل میں ہے، اور فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، کہ اے گروہ، اے میرے درباریوں، کون تم میں سے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ تو پھر انہی درباریوں میں سے عفریت جن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ انہی درباریوں میں سے ایک عفریت جن نے کہا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو شیاطین بھی آتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا اس بنیاد پہ تم ان شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صحابی کی ایک تعریف ہے مستقل، اس تعریف کے مطابق صحابیت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کا قول ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے کہا یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، کیا متفرق الہ اور خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں۔ تو کیا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ان جیل کے ساتھیوں کو اپنا صحابی کہہ رہے تھے، یا ان جیل کے ساتھیوں کو یوسف علیہ السلام کا صحابی کہا جائے گا جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کے جیل میں ساتھ رہیں؟ نہیں کہا جائے گا۔ صحابیت کی ایک مستقل تعریف ہے، صحابیت کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق صحابی کہا جاتا ہے۔ لہذا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو شیاطین اور جنات ہوتے تھے ان سب کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں سے شرارتی بھی تھے، شیاطین بھی تھے جن کو اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا تھا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے متحد تھے۔ باقاعدہ قرآن مجید کی آیات میں شیاطین کے کلمات ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیاطین میں سے جو غوطے لگاتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے۔ اور مرزا جلمی کہہ رہا جی وہ چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا اس لیے سلیمان علیہ السلام کا صحابی۔ تو مرزا جلمی بری طرح فیل ہوا، بری طرح ناکام ہوا ہے۔ مرزا جلمی اب چونکہ ناکام ہو چکا تھا، دلیل ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اب پھر لانتیں کرنی شروع کر دی، اور مجھے منافق کہا، لانتی کہا، اور پھر گٹیا اور ہلکے الفاظ استعمال کیے۔ ان کا جواب ہم نے نہیں دینا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دلائل موجود ہیں۔ مرزا جلمی بری طرح فیل ہو چکا ہے۔ اب آ جائیں قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر یہ کلمات جو ہے قال عفریت من الجن۔ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اعلیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے کہ خبیث جن نے کہا، خبیث تو خود عربی کا لفظ ہے، یعنی اس بات کا انکار کر رہا تھا کہ عفریت کا ترجمہ خبیث نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے اس کو ثبوت پیش کیا اور صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث کا ریفرنس پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا
ان عفریتا من الجن تفلت البارحۃ لیقطع علی صلاتی، حضور خود فرماتے ہیں کہ ایک عفریت جن شام کے وقت میرے پاس آیا تاکہ میری نماز توڑوا دے۔ تو اب کہتا جی کہ ہاں عفریت کا معنی خبیث ہے، خبیث ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے۔ پہلے تو تم نے انکار کیا تھا، پہلے تو تم عفریت کا معنی خبیث ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہاں خبیث بھی ہوتا ہے؟ اب ہوتا ہے تو پھر ظاہر قرآن مجید کی آیت کی جب ہم تفسیر کریں گے تو اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا، کلمہ استعمال ہوا، اس کا معنی کہاں سے لیں گے؟